سوال ہے، بتائیں کس پیغمبر کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ سوال ہے، بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب ہے 4۔ پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ زعفران کی۔ سوال ہے، حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب ہے حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ بکریاں چراتے ہوئے۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ چار ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ ان کی اہلیہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، مگر ان کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں سے باقی مجاہدین کے برابر ہی حصہ دیا گیا اور انہی کے برابر اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ خاتم النبی کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ عذاب قبر سے۔ سوال ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے مشرق کی طرف۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنے عرصہ تک رہا؟ جواب ہے مسجد کوفہ کے صحن سے شروع ہوا اور 150 دن رہا۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سردار سلام بن مشکم کی بیوی مرحب کی بہن نے بکری کے گوشت میں زہر دیا، بتائیں اس یہودی عورت کا نام کیا تھا؟ زینب بنت حارث۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 29 صورتوں میں۔ جواب ہے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ سوال ہے کہ صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ کن کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 30 دن مشرکین کے لیے نمازوں میں بددعا فرمائی؟ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی۔ سوال ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب ہے ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟
जवाब है 2। मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? मर्द का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग का लिबास सबसे ज्यादा पसंद करते थे? जवाब है सफेद। सवाल है, नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह हूद में। हर मुसलमान पर नमाज के अलावा क्या करना जरूरी है? हर मुसलमान पर सदका करना जरूरी है। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास कुछ ना हो, आपने फरमाया कि फिर भी अपने हाथ से कुछ कमा कर खुद को भी नफा पहुंचाए और सदका भी करे। लोगों ने कहा, अगर इसकी ताकत ना हो, फरमाया कि फिर किसी हाजतमंद फरियाद की मदद करे। लोगों ने कहा, अगर इसकी भी सकत ना हो, फरमाया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज रहे। इसका यही सदका है। वो कौन सी मखलूक है जो जन्नत के इर्द गिर्द मकानों में रहेगी? जिन्नात। यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्लो गारत की, उसके सरबराह का नाम बताएं। हसीन बिन नुमैर। अल फुरकान कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 6 मरतबा। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था? जवाब है हजरत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, अपने भाई के पीठ पीछे दुआ मांगने का क्या फायदा है? सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पसे पुश्त इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी की तरह हो। सवाल है, इस्लामी रियासत का आइन क्या है? जवाब है कुरान मजीद। सवाल है, अल्लाह पाक ने किस नबी को तवील जिसामत अता फरमाई थी और जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती के कद को इन नबी जैसा बना देंगे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज करते हैं? 4 फरिश्ते रूहें कब्ज करते हैं। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीबी का निकाह आसमान पर हुआ था? जवाब है, वो बीवी हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? माथा। बताएं, किसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल से तशबीह दी थी?
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں سب سے پہلے کون سا فرشتہ داخل ہوا؟ بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے 400 آدمی۔ سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن گواہ ہے، اس میں ذرا بھی شک لانے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟ تمام فقہ امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الحسن۔ سوال ہے، حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟
جواب ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی کا نام بتائیں۔ ان شاعر کا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت تھا۔ سوال ہے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 31 مرتبہ۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تورات۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کے قاتل کو معاف کر دیا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے قیامت کے روز اللہ پاک کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے واحد القہار۔ سوال ہے کہ سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ سوال ہے کس نبی نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے مطابق 3 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ کن پیغمبر کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ مسواک کے فضائل میں سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ
تم مسواک کرو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ کیا ابلیس، جس کو شیطان کہتے ہیں، ایک فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ سوال ہے، میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا ہے؟ جواب ہے، میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے، نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ جواب ہے، 5ویں۔ سوال ہے، نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے، شب معراج کے وقت۔ سوال ہے، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب ہے، وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی؟ جواب ہے، مغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس یہودی کے گھر کو آگ لگوا دی؟ منافقین سویلم نامی ایک یہودی کے گھر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو بد دل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر طلحہ بن عبداللہ کو کہہ کر جلوا دیا۔ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: لباس، رہائش، کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا۔ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازمی آیا، جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے، حرام ہے۔ انجیل کے لغوی معنی بتائیں۔ خوشخبری۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ کیا شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کس مذہب کے لوگ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں؟ پارسی مذہب کے لوگ۔ کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ وہ لوگ جو کسی وجہ سے زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، زیادہ وظیفے نہیں کر سکتے، یا پھر وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور وہ جادو جنات سے نجات بھی چاہتے ہیں، تو وہ ایسا کیا پڑھیں کہ مختصر ہو لیکن جادو کو ختم کرنے کے لیے مکمل مستند عمل ہو؟ تو ایک عمل ایسا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے بچنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو سے بچنے کے لیے صرف یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا درمیان میں حصہ ہے، ان اللہ سیبطل، جس کا معنی یہ ہے کہ میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ اب یہ الفاظ کہتے ہی انسان کا ذمہ ختم اور اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا۔ ان الفاظ کو مکمل پابندی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جادو کا مکمل یقینی خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔ سوال ہے 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر کس کو رات کی تاریکی میں کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے تھے؟ سوال ہے اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ سوال ہے افضل ذکر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالی نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ بتائیں حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال ہے جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ جواب ہے فن خطاطی کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے یاد فرمایا؟ صادق الوعد کے لقب سے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنے مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ 6 لاکھ۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کس بادشاہ کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے بخت نصر کے دور حکومت میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، بتائیں کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب ہے ججہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ تین مرتبہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ سوال ہے زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اول زمین کا نام ادمیہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کے خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے جی ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ سوال ہے سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ جواب ہے 2 دفعہ۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ کس جنگ کے نتیجے میں قرآن جمع کیا گیا؟ جنگ یمامہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ اس جنگ کو اس لیے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع اور محفوظ فرمایا۔ کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے کس نبی کو بتوں کے چڑھاوے کا کھانا دیا گیا؟ جواب ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے انکار کر دیا۔ کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا۔ سوال ہے کن پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟
جواب ہے حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ الفاظ کس صحابی کے ہیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب ہے 3 ماہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو گھوڑے سے بھی تیز دوڑا کرتے تھے، ان کا نام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔